نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الاخلاص یہ ابتدائی مکی صورت ہے۔ یہ بہت چھوٹی مگر بہت اہم صورت ہے۔ نماز میں اس کو صرف اس وجہ سے مت پڑھیے کہ یہ چھوٹی صورت ہے، بلکہ اس کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے پڑھیے۔ اس صورت کا نام اخلاص ہے، یعنی جو کوئی اس کو سمجھ کر پڑھے اور اس پر ایمان لائے تو اس کا عقیدہ خالص ہو جائے گا۔ یہ صورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ حضرت ابو درداء بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص ایک رات میں قرآن کا 1/3 حصہ پڑھنے سے عاجز ہے؟ صحابہ اکرام کہنے لگے، قرآن کا 1/3 حصہ کس طرح پڑھا جائے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد قرآن کے 1/3 حصے کے برابر ہے۔ مسلم 811۔ ہم کو کس کی عبادت کرنی چاہیے یا معبود کون ہو سکتا ہے؟ اس سورہ میں اس کا بہترین جواب ہے۔ اس سورت کو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے ساتھ ہر فرض نماز کے بعد ایک بار اور فجر اور مغرب کے بعد 3 بار پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد۔ اللہ اکیلا ہے۔ اس کے 4 اہم پہلو کو مثالوں کے ساتھ اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ ذات میں ایک، اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، اس کا ماں باپ بھائی بہن بیٹا بیٹی کوئی نہیں ہے۔ صفات میں ایک، اللہ اپنی صفات میں ایک ہے، یعنی اس کی صفات والا کوئی نہیں۔ مثلا کوئی غیب کو نہیں جانتا، کوئی اس کے جیسا سن نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، مدد نہیں کر سکتا۔ حقوق میں ایک، پوجا پرستش اور عبادت صرف اللہ کا حق ہے، رکوع سجدہ دعا وغیرہ صرف اللہ ہی کو کرنا چاہیے۔ اختیارات میں ایک، اللہ کے اختیارات میں بھی کوئی شریک نہیں، یعنی جب اس نے کہا کہ شراب حرام ہے تو اس کو کوئی حلال نہیں کر سکتا۔ کسی چیز کے حلال اور حرام کا قانون بنانے میں اور موت اور حیات کے فیصلے وغیرہ میں کوئی شریک نہیں۔ اب اس آیت کو زندگی میں لانے کے لیے یہ سادہ سا فارمولا دیکھیے۔ پہلے دعا کیجئے، اے اللہ مجھے صرف آپ کی عبادت کی توفیق دیجئے۔ احتساب، کتنی بار ہم نے اللہ کی بجائے نفس کی بات مانی ہے، گویا نفس کو الہ بنایا ہے۔ کتنی بار ہم نے شیطان کی اطاعت کی ہے، یعنی گویا اس کی عبادت کی ہے۔ کیوں کی ہے؟ خراب دوستوں یا چیزوں کے خراب استعمال سے، انٹرنیٹ، موبائل یا بیکاری یا سستی کی وجہ سے۔ خراب چیزوں، عادتوں اور دوستوں کو زندگی سے نکالنے کا اور صحیح استعمال کا پلان بنائیں۔ قل یعنی تبلیغ کیجئے، ہمیں بھی تبلیغ کرنا ہے، حکمت سے، بہترین انداز سے کرنا ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ توحید کے پیغام کو پھیلانے کے لیے اس سورت کو خاص طور پر لوگوں کو پڑھ کر سنائیے اور معنی سمجھائیے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ بے نیاز ہے یعنی اس کو کسی انسان کی یا کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اس کو نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ، وہ نہ تھکتا ہے اور نہ ہی اس کو کسی چیز کی طلب ہوتی ہے۔ اللہ ہی کروڑوں انسانوں اور بے شمار مخلوقات کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے۔ اس طرح اللہ کی عظمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس آیت کو پڑھیے۔ اے اللہ، آج تک تو ہی میری ضرورتوں کو پورا کرتا رہا ہے، آگے بھی تو اپنی رحمت سے میری ساری ضرورتوں کو پورا کر دے۔ اے اللہ، مجھ کو تو صرف اپنا محتاج بنا، کسی اور کا محتاج نہ رکھ۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا۔ نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، مطلب نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔
اپنے تصور میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں سال پیچھے جائیے. اللہ جب بھی موجود تھا اور اس سے پہلے بھی، اسی طرح آگے کا دور سوچتے چلے جائیے. اللہ اس وقت بھی رہے گا اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اللہ نے انسانوں کو بچے کیوں دیے ہیں؟ جب انسان تھک جاتا ہے تو بچے اس کا دل بہلاتے ہیں، بوڑھا ہو جاتا ہے تو بچے اس کا سہارا ہوتے ہیں، مر جاتا ہے تو بچے اس کا نام اور کام جاری رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان ساری کمزوریوں سے پاک ہے. وہ تھکتا نہیں، نہ وہ بور ہوتا ہے اور نہ بوڑھا ہوتا ہے. وہ ہمیشہ سے ہے، اس لیے اس کو کوئی باپ ہے نہ ماں. وہ ہمیشہ رہے گا، اس لیے اس کو اولاد کی یا کسی بھی چیز کی کوئی ضرورت نہیں. اس آیت کو پڑھتے ہوئے اس پیغام کو 150 کروڑ عیسائیوں تک بہترین انداز میں محبت اور حکمت کے ساتھ پہنچانے کی ذمہ داری کو محسوس کیجیے. جو یہ غلط عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی. دل میں اللہ کی عظمت ایسے چھائے کہ کوئی بھی دور دور تک نظر ہی نہ آئے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ حقوق میں اور نہ اختیارات میں. اس دنیا کی اربوں خربوں کلومیٹرز کی وسعت کو ذہن میں لائیے اور محسوس کیجئے اتنی بڑی کائنات میں اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، کوئی معبود نہیں. اے اللہ، میرے یقین کو پکا کر دے کہ تو میری ہر ضرورت کے لیے کافی ہے. خاص کر جب میں طاقتور یا بڑے لوگوں کے درمیان ہوتا ہوں تو کیا میں ان سے امید رکھتا ہوں، انہی کو طاقتور سمجھتا ہوں یا کسی اور سے ڈرتا ہوں؟ سورہ اخلاص کی زبردست فضیلت. ایک صحابی نماز کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے، پھر کوئی اور سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس سورہ سے بہت محبت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سورہ سے تمہاری محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا. ترمذی، بخاری. نوٹ کیجئے کہ اللہ کے رسول نے سورہ سے محبت کا ذکر کیا ہے، نہ کہ بار بار پڑھنے کا. تو ہم کو اس سورہ سے محبت کو پیدا کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. یہ محبت کس طرح آئے گی؟ شرک کی اور دوسری گمراہیوں کی گندگی اور پریشان حالی پر غور کیجئے اور اللہ کا شکر کیجئے کہ اس نے صاف پاک اور سچی بات ہم تک پہنچا دی کہ اس کائنات کا مالک کون ہے، کیسا ہے اور وہ ہم سے کیا چاہتا ہے. اگر مجھے یہ پیغام نہ ملتا تو میں خیالات کی گندگی اور گمراہی کے ڈھیر میں لڑتی رہتی یا پریشان رہتی. اس لیے کوشش کیجئے کہ توحید کی اس سورت کو پڑھتے وقت دل شوق، محبت اور عظمت سے بھرا رہے. اگر کسی شخص سے آپ پہلی بار ملے، تعارف شروع ہو اور اگر اس کا رشتہ دار کوئی وزیر، مشہور کھلاڑی، بہت بڑے آفیسر یا تاجر وغیرہ ہو تو وہ کسی نہ کسی بہانے ان کا ضرور ذکر کرے گا، اور وہ بھی خوشی اور محبت سے کہ میرے چچا وزیر ہیں، میرے بھائی فلاں آفیسر ہیں وغیرہ. تو یاد رکھیے کہ اللہ تو ہمارا خالق، رازق، رب اور سب سے بڑھ کر محسن ہے. وہ ہم کو مسلسل دیتا چلا جا رہا ہے. وہ ہم سے کئی گنا زیادہ محبت کرتا ہے. پھر کیوں نہ ہم اس کا ذکر بار بار کریں، اور وہ بھی اس طرح جیسے کہ اللہ نے سکھایا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. کسی بھی چیز کے بنانے میں، حکمت میں، پرورش کا خیال رکھنے میں، قوت اور طاقت میں، محبت میں اللہ کے جیسا کوئی نہیں، اس کے جیسا معاف کرنے والا کوئی نہیں. لوگ پھسلنے اور گرنے والے کو پسند نہیں کرتے اور اللہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. اس کے جیسا دینے والا کوئی نہیں. لوگ مانگنے والے کو پسند نہیں کرتے اور اللہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے. اس کے جیسا ہر ضرورت کا محبت سے خیال رکھنے والا کوئی نہیں. اللہ کے 99 نیم ہیں، ہر صفت میں اس کے جیسا کوئی نہیں، نہ تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.